من فقط یک نوکرم، کار خودم را می کنم. اگر یہ امر بالمعروف اور نہیں از منکر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا بند عالم کے حکم سے واجب کیا ہے، تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو ادا کریں؟ معصوم کی روایت ہے، عجیب و غریب روایت ہے، فرماتے ہیں کہ تمام واجبات، تمام احکام، یہاں تک کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا، امر بالمعروف اور نہیں از منکر کے فریضے کے تعلق سے ایسا ہے جیسا سمندر کے مقابلے پہ قطرے کی حیثیت ہو۔ سارے واجبات، یہاں تک کہ حج جو بڑا درجہ اسلام میں کا امر بالمعروف کے مقابلے اس کی حیثیت ایک قطرے کی حیثیت ہے۔ امر بالمعروف سمندر جیسا ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں عجب عجب سی فکریں آ رہی ہیں، ارے میاں اپنا کام کرو، اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں دوسروں کی کیا فکر ہے، ہمہ جاؤ اپنا کام کرو، ان کی بیٹیاں بے پردہ جاتی جانے دو، وہ سود کھاتے کھانے دو، وہ غلط کام کرتے کرنے دو، ہمہ تم اپنا دیکھو، تمہیں دوسروں سے کیا مطلب؟ آپ سے کیا مطلب؟ میاں آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، آپ سے کیا مطلب؟ آیا یہ فکر، یہ نظریہ اسلامی ہے یا نہیں؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بہترین مثال دی ہے۔ اگر کسی کشتی میں کچھ لوگ سفر کر رہے ہو اور اس کشتی میں ایک آدمی کو جگہ ریزرو کرائیں اور وہ جگہ وہ خرید لے اور اپنی جگہ پر سوراخ کرے، اور جب اس سے منع کیا جائے کہ آپ سے کیا مطلب، میں آپ کی سیٹ پر تو سوراخ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی جگہ میں تو سوراخ نہیں کر رہا ہوں، یہ جگہ میری ہے، میں نے خریدی ہے، میری ملکیت ہے، میرا ریزرویشن ہے، آپ سے کیا مطلب؟ اور لوگ بھی یہ کہیں اما اس کی جگہ جو دل چاہے کرنا دو، سوراخ کرے پھاڑے جو دے کرے کرنے، ہم سے کیا مطلب؟ اگر سب لوگ اس شخص کی اس دلیل کو قبول کر لیں اور کشتی میں پانی آنے لگے تو کیا صرف وہی ڈوبے گا جس نے سوراخ کیا ہے، یا سب کے سب ڈوبیں گے؟ فرماتے اگر یہ چاہتے ہو کہ تم ذلت کے سمندر میں نہ ڈوبو، نہ خود گناہ کرو نہ دوسروں کو گناہ کرنے دو، نہ اسلام کی کشتی میں تم سوراخ کرو نہ کسی کو سوراخ کرنے دو۔ آج ہم نے اس فریضے کو چھوڑ دیا ہے، جبکہ ہم مسلسل امام حسین کی زیارت کو جاتے ہیں، ہر نماز کے بعد سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، ہر شب جمعہ زیارت پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ کیا اس زیارت میں جملہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز قائم کی، آپ نے زکوٰۃ ادا کی، وامرت بالمعروف، نیکیوں کا حکم دیا، ونہیت عن المنکر، اور برائیوں سے روکا۔
حتیٰ عطا کر یقین جب تک آپ شہادت کے درجے پر فائز نہیں ہو گئے. امام حسین نے کربلا کے میدان میں آخر وقت تک امر بالمعروف اور نہی از منکر کے فریضے کو انجام دیا. مدینے سے نکلتے وقت فرمایا میں اس لیے نکلا امر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ میں اچھائیوں کو حکم دوں اور میں برائیوں سے روکوں. آج یہ اسلامی فریضہ، یہ اسلامی واجب، اس اسلامی ذمہ داری کو ہم نے سجا کر کے طاق پر رکھ دیا ہے. نہ مسجدوں میں امر بالمعروف، نہ محفلوں مجلسوں میں امر بالمعروف. ہر آدمی اپنے راستہ چل رہا ہے. چھوڑنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ چھوڑنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج سے 1000 سال پہلے ہمارے ائمہ معصومین صلوات اللہ سلام علیہم اجمعین نے یہ فرما دیا، دیکھو اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی از منکر کے فریضے کو انجام نہیں دیا اور اس واجب کو ترک کر دیا تو خدا بند عالم تم پر بدترین افراد کو مسلط کرے گا. خدا تم پر بدترین افراد کو مسلط کرے گا اور حالت اس وقت تمہارے متقی، پرہیزگار، نیک، صالح لوگ بھی دعائیں کریں گے تو ان کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. کیا نتیجہ نکالا امام نے؟ اگر تم نے اس فعل کو انجام نہیں دیا، تم نے امر بالمعروف اور نہی از منکر کے فریضے کو، ذمہ داری کو انجام نہیں دیا، آپ یقین جانیے امر بالمعروف اور نہی از منکر ایسے ہی ہم پر واجب ہے جیسے صبح کی نماز اور ظہر، عصر، مغرب و عشاء کی نماز. نماز ایک انفرادی واجب ہے، امر بالمعروف ایک اجتماعی ذمہ داری ہے. وہ انڈیویجول کام ہے، یہ سوشل نیٹ ورک کا کام ہے. کہ اگر تم نے انجام نہیں دیا، چاہے مرد ہو یا عورت، پڑھا لکھا ہو یا کم، امیر ہو یا غریب، عزت دار ہو یا غیر عزت دار، سب کی ذمہ، اگر نہیں کیا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ خدا بدترین افراد کو تم پر مسلط کرے گا، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. من فقط یک نوکرم، کار خودم را می کنم.